بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھو بابا تھوڑا تھوڑا بتاتی ہے تھوڑا بسم اللہ بابا بے بلند صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صلوات اللہ عزیزان گرامی، دین اسلام ایک ایسا مضبوط قانون ہے جس کے بارے میں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام کا قانون وہ حاکم ہے کہ رسول بھی اس کا پابند ہے۔ اس قانون سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ اس لیے خداوند کریم نے جو قوانین بنائے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اپنی جگہ کے اوپر اٹل فیصلے ہیں۔ ان فیصلوں سے کسی قیمت پر بھی روگردانی نہیں کی جا سکتی، ان فیصلوں سے کسی قیمت پر بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ ان فیصلوں کو ہر قیمت پر ماننا ہے۔ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، میرے بچے، میرے جوان دوست اپنے ذہن میں یہ عقیدہ محفوظ کریں کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تین چار جملے ایسے ایجاد کیے گئے ہیں جس سے لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ پہلا جملہ جو مسلمانوں نے ایجاد کیا، جو ہر جگہ کے اوپر چلتا ہے، کہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ کوئی فیصلہ قیامت کے دن نہیں ہونے والا۔ یہ گمراہی کا پہلا درجہ ہے کہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ جانے جو کچھ بھی ہوگا، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا۔ قرآن مجید ان فیصلوں کی کتاب ہے جس میں پروردگار عالم نے سارے فیصلے اپنے ارشاد فرما دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ ہر ایک عمل کا، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی، فیصلے اس کے ہو چکے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کافی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اپنے سامعین کے سامنے، اور صرف ایک بات آج عرض کرنا ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ جو آدمی اللہ سے رحم کی اپیل مانگتا ہے، یا اللہ تو رحم کر، وہ اللہ سے اس وقت تک رحم پا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔ اس لیے کہ یہ پاکستان کا قانون نہیں کہ جو سربراہان مملکت کے لیے کچھ اور ہو اور عوام کے لیے کچھ اور ہو۔ ایک بات کان کھول کر 100% سنیں، اور یہ اپنی محفلوں میں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ اٹل ہیں۔ اگر رحمت چاہتے ہو تو رحمت کے لیے صرف دعا کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو میں تم پر رحم کروں گا،
اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اطاعت نہیں کی اللہ اور رسول کی وہ رحمت کا حقدار ہے ہی نہیں۔ اب اگر سارا دن بھی وہ دعائیں مانگے رحمت کی تو دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، چاہے مکے جا کے دعا مانگے تب بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ رحمت کے لیے قانون بنا دیا اللہ نے کہ تم پر رحم اس وقت کیا جائے گا جب تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اب دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطاعت کا مطلب مقابل میں ہر ایک کے دوسرے لفظ ہوتے ہیں نا، مثلا سورج نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات نہیں ہے، دن کی ضد ہے رات۔ اگر میں کہوں کہ یہ دن کا وقت ہے تو خود بخود انکار ہو جائے گا اس بات کا کہ رات نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دن ہے اور رات نہیں ہے، یہ جملہ فضول ہے، فساد و بلاغت کے خلاف ہے۔ جب میں نے کہہ دیا سورج نکلا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے نہیں ہیں، سورج کی موجودگی میں ستارے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خداوند کریم نے جو فیصلے کیے، مثلا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ دوست رکھتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صف بن کر جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ ان کا دوست رکھتا ہے۔ کانہم بنیان مرصوص، یہ ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایسی مضبوط دیوار ہے کہ اس دیوار کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو میدان جہاد میں قیام کر کے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیسے پسند کر لے گا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا؟ تو خود بخود دو فیصلے ہو گئے نا۔ اگر اللہ ان کو دوست رکھتے تو دونوں کو تو دوست نہیں رکھے گا کہ بھاگنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے اور لڑنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فوراً بتا دیا کہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، تو کس کو دوست رکھتا ہے؟ عدل کرنے والوں کو۔ اس لیے کہ ظلم کے مقابلے میں جو ضد ہے وہ عدل ہے، اور عدل اور ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہو وہ دیا جائے تو عدل ہے، اس مقام سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے۔ میں مثال اپنے بچوں کے لیے آسان کر کے رکھا تھا، یہ چشمہ یہاں پہنا ہوا ہے نا، یہ عدل ہے، اس کو میں اتار کے یہاں پہنوں، کیا ہے؟ ظلم ہے، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ امامہ سر پہ پہننے کی چیز ہے، یہاں رکھا ہوا ہے، یہ عدل ہے، اس کو پیروں میں رکھ دوں یہ ظلم ہے۔ تو اللہ ظالموں کو دوست ہی نہیں رکھتا ہے، تو کس کو دوست رکھتا ہے؟ عدل کرنے والے کو۔ اس لیے قرآن مجید میں حکم دیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو عدل کرو، اس لیے کہ عدل تقوی کے قریب ترین سب سے زیادہ قریب چیز جو ہے وہ عدل ہے۔ اور عدل کے معنی یہ ہے کہ آپ اندھے سے رستہ پوچھیں گے یا آنکھوں والے سے پوچھیں گے؟ اگر اندھے سے پوچھیں گے وہ بیچارہ اپنا رستہ خود معلوم نہیں کر سکتا، آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ دین اسلام کے قانون کے مطابق اللہ نے کہا اطاعت کرو، تاکہ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی۔ اب آپ نے کہا جو اولی الامر جو ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ نہیں، بالکل بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اطاعت کرنا چاہتا ہے تو سورہ نون والقلم کے اندر باقاعدہ طور پر صفات بتائی گئی ہیں کہ کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے۔ تو جس کی نہیں کرنی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے مقابلے میں دوسرا آئے گا۔ مثال کے طور پر فلا تطع المکذبین، دین جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔
دین جھٹلانے والے کون ہیں؟ کون ہے دین جھٹلانے والے؟ اس کے لیے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، قرآن پوچھ رہا ہے کہ تو نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ سورت بچوں کو یاد ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ آواز پروردگار آئی، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ دین کو جھٹلا رہا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے، یتیم کو جھڑک رہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین آ جائے تو ماں نہیں دیں گے، روٹی نہیں کھلائیں گے، ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، سڑا دیں گے، فریج میں رکھیں گے، فقیر کو نہیں دیں گے۔ چاہیے تو یہ کہ جب خود کھا رہے ہو تو اڑوس پڑوس کا خیال ہونا چاہیے، پاڑے سے نہیں کوئی بھوکے تو نہ ہے، ایسا تو نہیں کہ کسی کے گھر میں کھانا نہ بناؤ۔ فلا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، یہ جو دین جھٹلانے والے لوگ ہیں، اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ان کے لیے عبادت نہیں ہے، نماز ان کے لیے لعنت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذين هم عن صلاتهم ساهون، نماز تو پڑھتے ہیں، نماز سے غافل ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں۔ اب یہ ہم يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کے پاس اگر پڑوسی غریب برتن لینے آ جائے کسی وقت کہ مہمان آئے ہیں، میرے پاس برتن صحیح نہیں ہے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مثال کے طور پر، اور یہ برتن دینے سے منع کر دے اور پھر مسجد میں جا کے اللہ اکبر نماز پڑھے تو نماز اس کے لیے لعنت ہے، عبادت نہیں ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اب پتہ چل گیا دین جھٹلانے والا کون ہے؟ دین کو وہ جھٹلا رہا، دین یعنی قیامت کا دن، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ دین سے مراد قیامت ہے، جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے، جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ قیامت کو جھٹلانے والا، اگر اس کے ذہن میں قیامت ہوتی، اگر وہ قیامت کو یاد رکھتا، اگر اسے قیامت کی کوئی اہمیت ہوتی، ہمارے یہاں تو ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے جرے عید دی ڈٹھو بھی دو، اس وقت ڈٹھو بھی دو، تم نے کچھ نہیں دکھانا ہے، تمہیں دیکھنا پڑے گا، پھر جو کچھ کیا ہے، جو بدکاریاں، جو برائیاں، جو گناہ، جو ظلم کیے ہیں، اللہ نے قیامت کا دن اسی لیے رکھا ہے، حرام خوروں کو ان کی حرام کاری کی سزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا ملے۔ بس میں دو چار آیت کے جملے جلدی پڑھ دوں، ٹائم کم ہوتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد میں مختصر ہونی چاہیے مجلس، اور مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جس نے کسی یتیم کو دھکے دیے ہوں، جس نے غریب کو کھانا نہ کھلایا ہو، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہو، جس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، ایسے آدمی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعْ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ اے رسول تجھ سے چاہتے ہیں کہ کچھ تم پیچھے ہٹو، کچھ وہ آگے بڑھے، تاکہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر جو ہے معاملہ ہو۔ دین میں گیو اینڈ ٹیک ہے ہی نہیں، اونلی ٹیک، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، پروردگار کے سامنے جھکنا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، تمہاری ذمہ داری ہے ایمان والو صرف اتنی ہے کہ جب تمہیں اللہ اور رسول کی طرف سے پکارا جائے تو استجابت کرو، یعنی حاضری دو۔ لبیک کہہ کے اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں جاؤ، بلکہ حاضر ہو کے کہو کہ میں حاضر ہوں، آیا ہوں۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب آذان ہوتی ہے۔ استجابت اللہ اور رسول کی یہ ہے کہ ادھر آذان ہوئی، ادھر آپ مصلی پہ آ گئے، یا اللہ میں آ گیا، تو نے بلایا میں آ گیا۔ اب اگر کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، مسافرت ہے، اور بات ہے، لیکن ادھر آذان ہوئی، ادھر نماز کے لیے آ جاؤ۔ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، تم اپنے آپ کو اگر زندہ ثابت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی اسی سے ثابت ہوگی کہ اللہ اور رسول بلائے اور تم آ جاؤ۔ اب اللہ اور رسول بلاتے تم آتے نہیں ہو، اللہ اور رسول اپنی طرف بلائے تو تم بھاگتے چلے دوسری طرف، تو کیا ہوگا؟ تم زندہ نہیں ہو، تمہارے پاس زندگی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس زندگی ہوتی تو تم آ جاتے، تو جو رسول کے بلائے پہ آ جائے وہ زندہ ہے، جو رسول کے بلانے پر نہ آئے وہ مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنون ولا تطع کل حلاف مہین، پس ترین کمینے انسان اور قسم کھانے والا، اللہ تو قسم، رب تو قسم، معبود تو قسم، قرآن تو قسم، علم تو قسم، غازی تو قسم، کوڑ ڈالا ہے وہاں ان کے پاس اعتبار نہیں آنا۔ کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، چغل خور کی اطاعت نہ کرنا، غیبت کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، تہمت کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ حماز مشاء بنمیم، لوگوں کے اعمال کی جستجو کرتا رہتا ہے، ٹو ملاتا ہے، خبر پڑ جائے پھر ساری دنیا کو بتاؤ۔ یہ سورہ نون والقلم پڑھ کے دیکھیں تفصیل کے ساتھ۔ حماز مشاء بنمیم، چغل خور کی کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، اور اس کے بعد میں جو جملے ہیں عُتُلٍ بعد ذلك زنیم، اس انسان کی اطاعت بھی نہ کرنا جو بد مزاج ہو، اس آدمی کی اطاعت بھی نہ کرنا جو بد نسل ہو، جس کے نسب ہی پتہ نہ ہو۔ حرام زادے کی اطاعت جائز نہیں ہے، بد مزاج کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب اطاعت کس کی ہوگی؟ جو دین کے اوپر پورا بھروسہ رکھتا ہو۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے سامنے سے ایک چیونٹی گزر رہی تھی جس کے منہ میں جو کا چھلکا تھا، اتنا سا زبردست جو کا چھلکا تھا۔ مولا کائنات دیکھ کے کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کا چھلکا اس چیونٹی کے کسی کام کا نہیں ہے، ہم حامل داری اٹھا کے نہیں سے کھا سکتی ہے، نہیں سے بچھا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی علی علیہ السلام سے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی علی سے کہے کہ میں ظلم کے ساتھ اس کے منہ سے یہ چھلکا چھین لوں تو علی اتنا بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ تو ہر ایک کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ جس کی تعظیم محمد کرے تم بھی کرو، جس کو محمد اپنی محفل سے اٹھا دے تم بھی دل سے نکال دو۔ اگر محمد کے اٹھائے ہوئے کو دل میں بٹھاؤ گے تو تم اللہ سے نہیں لڑ سکتے ہو۔ اللہ نے قانون بنا دیا، میرے محمد کا مخالف کبھی بھی میرا محبوب نہیں بن سکتا۔ سیان گرامی، یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس وقت، تو
توہین صحابہ اور توہین اہل بیت، انہیں کوئی صحابہ سے محبت نہیں ہے، یا اصل میں یزید جیسے حرامی کو بچانا چاہتے ہیں، اسے صحابیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، عمر سعد کو صحابی بنانا چاہتے ہیں، قاتلان آل محمد کو صحابیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے، ان کے بڑے نہیں بنا سکے، یہ کیا بنائیں گے؟ جب شیعہ تھوڑے سے تھے یہ جب نہیں بنوا سکے، اب 35 کروڑ شیعہ دنیا میں آباد ہیں، تو کیسے روک سکتے ہو؟ اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ قرآن کی آیات سے، تم اپنے عقائد ثابت کرو، ہم اپنے عقائد ثابت کرتے ہیں، تم اپنا ایمان ثابت کرو، ہم اپنا ایمان ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں قاتل کو سزا دوں گا، ملا کہتا ہے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس لیے جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں سزا کا وعدہ دیا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی سزا سے انہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ اور کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ظلم کرنے والوں کو نجات دلا دی جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ کسی ظالم کو جنت بھیج دیا جائے؟ اللہ قوم ظالم کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جو عام آدمی پر ظلم کرے اسے اللہ دوست نہیں رکھتا، جو آل محمد پر ظلم کرے۔ پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ جس نے آل محمد کے ساتھ دشمنی کی، جس نے آل محمد کے آگے تلوار اٹھائی، جس نے آل محمد پر سب کو ستم کیا، اس کے بارے میں تمہارے پاس کیا سزا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں 7 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 3 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 30,000 حدیثیں دی ہیں، باقی ساری چھوڑ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نظر میں وہ حدیثیں غلط تھی۔ امام بخاری نے صرف 6,000 حدیثیں لی ہیں 30,000 حدیثوں میں سے، اور اس کے لیے بھی مقدمہ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں گیا مدینہ منورہ اور میں نے جا کر روضۃ من ریاض الجنہ پیغمبر اکرم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے حدیثوں کا قرآن نکالا، تو اس کے لیے قرآن نکلا، وہ حدیث میں نے لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنی حدیثیں جھوٹی کھڑی ہوئی ہے، پہلے یہ تو صاف کرو کہ صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے۔ اور صحیح اور غلط کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتا جس نے 60 سال یا 40 سال بتوں کی پوجا کی ہو۔ حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ وہ کرے گا جس کے لیے رسول یہ فرما دیں، اور یہ اہل سنت اور شیعہ تمام کتابوں کی معتبر حدیث ہے، یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، یا علی تو وہ سب کچھ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ آج انتہا ہے ظلم کی کہ ہماری زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا کہ آل محمد علیہ السلام کے قاتلوں کو دفاع دیا جا سکے۔ تو پہلے تو تم اپنی ساری کتابیں جلا دو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کس کس نے آل محمد پر ظلم کیا ہے، کس کس نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ ہم تو روتے ہیں، خود کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ان مظالم پر خود روتے ہیں جو مظالم اہل محمد پر ڈھائے گئے۔ نہ روئے تو کیا کریں کہ نبی کی بیٹی بعد رسول
باپ کی قبر پر آ کر یہ اعلان کرے صبت علی مصائب اللو والنہار، صبت علی الایام سرنا لیالی، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اسی میں بی بی کی طرف سے یہ منسوب اشعار بھی ہے، بابا اگر مجھ پر جو مصیبتیں آئیں اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ وہ بی بی جو اتنا روئی ہے کہ مدینے کے لوگ آ کر علی علیہ السلام سے کہیں ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، آخر کتنے ظلم میری شہزادی کے اوپر ڈھائے گئے۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں آپ کے گھر میں بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جس عورت کے بچے چھوٹے ہوں وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے معبود مجھے اتنی عمر دے کہ میں بچوں کو پروان چڑھا دوں۔ میری شہزادی بابا کی قبر پہ جا کے دعا کرتی ہے اللہم عجل وفاتی، ہے اللہ میری وفات میں جلدی کر، میں اب زندہ رہنا نہیں۔ کس قدر میری شہزادی کو ستایا گیا ہے، کس قدر میری شہزادی کو رلایا گیا ہے۔ عزادارو، شہزادی کہ رونے پر پابندی ہے۔ مولا کائنات نے جنت البقیع کے پیچھے بیت الحزن بنایا، اسے بھی جلا دیا گیا۔ بی بی کے رونے پر پابندی ہے۔ عزادارو، دو بیویوں پر پابندی ہے۔ میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، ایک مدینے میں دادی پر پابندی لگی، ایک شام میں پوتی پر پابندی لگی۔ شام کے لوگ آ کر مولا علی ابن الحسین علیہ السلام سے کہتے ہیں علی ابن الحسین اپنی بہن سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے۔ مدینے کے لوگ آ کر علی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے۔ اسی لیے میری شہزادی جب دنیا سے جانے لگی تو وصیت کی، یا علی کل دفن کر کے جب مدینے کے شہر میں جانا تو مدینے والوں سے کہنا اب چین کی نیند سو، باپ پر ہونے والی چلی۔ یہی جملہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ شہزادی نے رو کر کہا بھیا کل جب شام کے لوگ آئے تو کہنا شام اور چین کی نیند سونا باپ پر ہونے والی چلی۔ عزادارو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مولا کائنات رات کی تاریکی میں شہزادی کا جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ 40 قبریں بنائی جاتی ہیں تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کی قبر کون سی ہے۔ کسی ذاکر نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ علی نے شہزادی کو دفنایا نہیں چھپایا۔ عزادارہ نے مظلوم کیسی مظلومیت کا عالم ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ عزادارہ باپ کے جنازے میں بھی 9 آدمی 12 آدمی، بیٹی کے جنازے میں بھی 9 آدمی۔ مدینہ رسول میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ شہزادی جب دنیا سے جاتی ہے تو وصیت کر کے جاتی ہے یا علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئے جنہوں نے میرا حق چھینا، وہ لوگ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن قتل کیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا بس آخری جملہ ہے، میری شہزادی دنیا سے جاتے وقت وصیت کرتی ہے ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کو رونے نہ دینا، یہ روئیں گے تو میری قبر ہل جائے گی۔ آدھی جانے کے نامی بات فاطمہ بچوں کو اتنا رلایا گیا کہ بازار کوفہ و شام میں روتے ہوئے جا رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں شامیوں حیا کرو اب نبی زادی آئے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا